اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ سامعین گرامی، آپ کے سوال اور ان کے جواب کے لیے آپ کی خدمت میں ہم موجود ہیں، اور اب جو سوال ہمارے سامنے لایا گیا ہے وہ ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس سوال کا بھی ایک ایسا جواب دیا جائے کہ جو موضوع ترین بھی ہو اور سیر حاصل بھی ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت آدم سے پہلے بھی دنیا میں انسان بستے تھے؟ سوال ایک دفعہ پھر سنیں، کیا حضرت آدم سے پہلے بھی دنیا میں انسان بستے تھے؟ اب دیکھیے، یہ سوال جو اب تک سوالات ہم سے ہوتے رہے ہیں نوعیت کے اعتبار سے ان سے بہت مختلف ہے۔ دیگر سوالات میں کہیں اصول دین مثلا عدالت وغیرہ کا کہیں نہ کسی نہ کسی طریقے سے ربط ہو جاتا تھا، یا اعمال کا کوئی نہ کوئی ربط تھا۔ یہ سوال اپنی نوعیت کا منفرد سوال ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا براہ راست ہمارے ایمان اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک شخص اس بات کا یقین کر لے کہ حضرت آدم سے پہلے انسان دنیا میں رہتے تھے تو بھی اس کے ایمان یا عقیدے کا کوئی اس میں اضافہ یا کمی نہیں ہے، اور اگر نہ رکھے، اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے اور وہ یہی کہے نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت آدم سے پہلے لوگ ہوں، تو بھی اس کا عقیدہ باقی چیزوں کے اعتبار سے درست ہے تو درست ہے۔ یعنی اس کا تعلق اصول دین سے نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس کا تعلق عمل سے بھی نہیں ہے، عبادات اور معاملات سے بھی نہیں ہے۔ اور پھر حد یہ کہ جو ہمارے پاس اخلاقی قدریں ہیں دین کی، ان پر بھی اس عقیدے کے رکھنے یا نہ رکھنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ اب یہ سوال کیوں اٹھایا گیا، اس کی وجہ ہمیں اندازہ نہیں ہے، کچھ بھی ہوگی، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس سوال کو صرف اس لیے کیا گیا کہ سائل نے یا سائلین نے جنہوں نے سوال کیا ہے وہ یہ کہیں کہ بھئی ہم نے یہ بات کہیں سنی تھی، تو اب جذبہ تحقیق کے لیے جو ہم نے تگ و دو کی تو ہم آپ تک پہنچ گئے اور آپ کے سامنے سوال رکھ دیا، آپ جواب دے دیجئے، تو ٹھیک ہے، بات قابل قبول ہے۔ یعنی اس بات کی وضاحت کے بعد کہ آپ ایمان رکھیں نہ رکھیں، ہمیں کوئی اس سلسلے میں دلچسپی نہیں ہے کہ ہم آپ کو قائل کریں کہ صاحب آپ ایمان رکھیں اس بات پر، یا آپ کو اس بات پر مجبور کریں کہ نہیں ایسا ہرگز نہ سوچیے گا، یہ مسئلہ نہیں۔ ہاں، ایک علم کی طلب کے لیے ہم یہ جاننا چاہیں کہ آیا حضرت آدم سے پہلے معاشرہ انسانی کا وجود تھا یا نہیں تھا۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ کون سی تاریخ ہے جس میں حضرت آدم سے پہلے کے حالات لکھے ہوئے ہمیں مل جائیں؟ ظاہر ہے کہ تاریخ میں تو نہیں ملیں گے، پھر کہاں ملیں گے؟ یا تو پروردگار عالم کتب سماوی میں سے کسی کتاب، خاص طور سے قرآن، کیونکہ ہم تو ایمان قرآن پر ہی رکھتے ہیں، باقی کتابوں پر بنیادی ایمان اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی تحریف کا بھی مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے۔
تو قرآن کے ہوتے ہوئے ویسے بھی ہمیں کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن میں اگر کوئی بہت ہی واضح تذکرہ جس طرح سے پروردگار عالم نے انبیاء کا ذکر کیا ہے یا حضرت آدم کا ہی ذکر کیا ہے یا اور بعض واقعات بیان کیے ہیں، اس طرح کوئی واقعہ یہ کہہ کے بیان کیا ہوتا کہ یہ آدم سے پہلے جب ہم نے معاشرہ انسانی میں اور لوگ پیدا کیے تھے ان کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا، تو ایسی محکم اور واضح آیت کم از کم ہمارے علم کی حد تک تو قرآن میں نہیں ہے۔ دوسرا ذریعہ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ افراد جو راسخون فی العلم ہیں، وہ افراد جو من عنده علم الکتاب کی منزل پر فائز ہیں، وہ افراد جو اوت العلم ہیں جنہیں پروردگار عالم نے علم لدنی عطا کیا ہے، وہ ہم کو بتا دیں۔ اگر ہمیں کوئی ایسی روایت، ایسا قول معصوم، حدیث رسول یا کسی امام سے ایسی حدیث مل جائے کہ جس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہو تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اب صورت کیا ہے کہ ایک قول امیر المومنین کا اس سلسلے میں بہت مشہور ہے، اس قول کا اردو ترجمہ ہم صرف پیش کر رہے ہیں، عربی متن بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس عالم سے پہلے ہزاروں عالم پیدا کیے اور ان آدم سے پہلے ہزاروں آدم پیدا کیے۔ اب اگر اس قول کو ہم ایک مرتبہ مستند قول تسلیم کر لیں تو بس پھر ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اور کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن مشکل کیا ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ کہ جب ہم اپنے صاحبان علم کے سامنے کوئی قول معصوم پیش کرتے ہیں تو صاحبان علم جو ہیں وہ اس کو آسانی سے مانتے نہیں ہیں، وہ اس کی اسناد مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے اس کی پوری اسناد رکھیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ قول امام کا ہے، موضوع نہیں کیا گیا ہے یا اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ کام ہمارے علماء نے، محدثین نے، بلکہ عامت المسلمین کے محدثین نے بھی بہت کیا ہے، مگر ہمیں اس وقت اپنے محدثین کی بات کرنا ہے، وہ بہت زیادہ کیا ہے۔ احادیث کو پرکھنے کا ایک پورا علم ہے، راویوں کے کرداروں کے اعتبار سے، راویوں کے حالات کے اعتبار سے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، راویوں کی کڑیوں کے ملنے کے اعتبار سے، اور اس کے بعد پھر حدیث کے متن کے اعتبار سے۔ بہرحال وہ ایک اپنی جگہ علم ہے، اس پر اس وقت گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ اس قسم کی جو احادیث، کوئی بھی ہم ایک حدیث پیش کریں تو صاحب علم ہم سے یہی کہے گا کہ اس کی سند لاؤ۔ اچھا، اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جیسا بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے محدثین اور علماء نے، محققین نے اس میدان میں، اس موضوع پر بہت کام کیا ہے، لیکن وہ احادیث کہ جن کا تعلق عقائد و نظریات سے ہے، یا وہ احادیث کے جن کے ذریعے سے ہمارے علماء و مجتہدین احکامات شریعت کا استنباط کرتے ہیں، احکامات شریعت اخذ کرتے ہیں، ان حدیثوں پر بہت محنت کی گئی ہے۔ اس میں کوئی حدیث بھی سامنے لائی جائے تو اس کا پورا شروع سے آخر تک سلسلہ سند اور راویوں کے تمام حالات، تمام کیفیات، کہاں تعطل ہے تو نہیں ہے تو کہاں ہے، کیوں ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہیں۔ لیکن وہ احادیث اور وہ اقوال جن کا براہ راست عقیدے سے یا احکامات الہیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں اتنی تگ و دوڑ کرنے کی ضرورت ہمارے محدثین نے نہیں سمجھی۔ انہی میں سے ایک قول امام یہ بھی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ابتدا میں کہا
کہ اس کے ماننے یا نہ ماننے سے ایمان یا عقیدے پر نہ فرق پڑنا ہے اور نہ ہی عمل میں کوئی فرق پڑنا ہے. یعنی اگر یہ مستند ہو تو ہم اس سے کون سی چیزیں اخذ کر لیں گے اور غیر مستند ہو تو اس سے کس چیز سے پرہیز کر لیں گے. تو اس وجہ سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس حدیث کے اوپر اتنا کام ہوا ہو کہ ہم اس کی اسناد جمع کر کے ثابت کر دیں. تو اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ہمارے پاس اسناد ہیں، تب تو بات ہی ختم ہو گئی. فرض کریں ہم ثابت کر سکیں تو بات ہی ختم ہو گئی، ثابت ہو گیا کہ ہاں تھے لوگ دنیا میں. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ثابت کریں ہو سکتا ہے ہر ایک پر نہ ثابت ہو، فرض کریں نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے یہی فرض کرنے کہ ہم نہیں کر سکتے. ہم نے بنیاد اسی بات پر رکھی کہ ساری ہم نہیں کر سکتے. تو اب جب ہم نہیں کر سکتے اور ہم یہ جاننا بھی چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے کا مطلب کیا؟ نہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، تاریخ سے ممکن نہیں ہے، اور ہماری فکر کی رسائی وہاں تک ہو نہیں سکتی. ایسی کوئی دوربین ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس میں جھانک کے ہم حضرت آدم سے پہلے کی دنیا کو دیکھ لیں. روایات یہی بتاتی ہیں کہ جب آدم و حوا دنیا میں اترے تھے تو دنیا غیر آباد تھی. اچھا، لیکن اس غیر آباد سے پہلے کبھی آباد تھی؟ اس کے اوپر بحث کرنا ہے. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے اس سوال کے جواب میں پہلے تو اس سوال کی نوعیت پر گفتگو کر لی، پھر علم حدیث کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات فراہم کر دی. اب آئیے ہم ایک اور علم کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے ہیں. دیکھیے، ہمارے ہاں ایک علم ہے علم کلام، اور ایک علم بڑا مشہور و معروف بہت عرصہ سے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، بلکہ ہزاروں سال سے کہہ سکتے ہیں چلا آ رہا ہے. وہ آپ کا علم فلسفہ ہے. شکلیں بدلتی رہیں، آپ کہیں کہ ہزاروں سال پہلے تو علم فلسفہ ایسا نہیں تھا، وہ تو پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی. بہرحال ایک قدیم علم فلسفہ ہے، پرانا علم ہے فلسفہ. علم کلام کیا ہے، کلام میں اور فلسفے میں فرق کیا ہے، یہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں وہ افراد کے جو علم کلام کے ماہر ہیں، یعنی عقیدے کے علم کے، توحید کے علم کے، ان کو ہم متکلمین کہتے ہیں. اور وہ علماء ہمارے، یعنی دینی علماء کی بات کریں، جو فلسفے کے عالم ہیں، ان کو ہم فلسفی کہتے ہیں. عقیدے کے اعتبار سے دیکھیے، نوعیت کے اعتبار سے فلسفہ اور علم کلام کتنے قریب ہیں وہ سب چھوڑ دیں. اس اعتبار سے کہ ایک نظریہ ہے جس پر متکلمین یعنی علم کلام کے ماہرین اور فلسفی ایک بنیادی اختلاف رکھتے ہیں. وہ فلسفہ ہے تخلیق کائنات کی ابتدا کا. متکلمین جو بات کہتے ہیں وہ وہی ہے جو ہم اکثر کلاسوں میں اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم آغاز کائنات، تخلیق کائنات کے لیے پروردگار عالم کی جس صفت کو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو خلق کرنے والا. اچھا، فاطر کہے سے بنا ہے؟ فطرہ سے. فطرہ کے کیا معنی ہیں؟ کسی چیز کو لمبائی میں قطع کر دینا، کاٹ دینا، یہ ہے فطرہ. اسی سے افطار بنا ہے، جسے آج کل افطار کہا جانے لگا ہے. افطار بنا ہے یعنی تسلسل روزہ کو قطع کر دینا، روزے کے تسلسل کو قطع کر دینا، افطار صوم. اسی طرح فطر السماوات والارض کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو تسلسل عدم کو قطع کر کے موجودات کے وجود کا یا تخلیق کا آغاز کر دینا. کیونکہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ جب عدم تھا، کچھ نہیں تھا،
نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ ہوائیں تھیں، کچھ نہیں تھا۔ اب ایک مرتبہ اس تسلسل کو توڑا گیا، ایک لمبا تسلسل چلا آ رہا ہے عدم کا، اب وہ تسلسل کاٹ کے ختم کر دیا گیا، اس کو کاٹ دیا گیا، یعنی چیزیں ختم کر دی گئیں۔ اس اعتبار سے تخلیق کو کے لیے فطرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو کیا ہوا، متکلمین سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ہم ایسا تجویز کرتے ہیں جب کچھ نہیں تھا، اور پھر جب اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ عدم کو کے اندھیروں کو چاک کر دے تو اس نے مخلوقات کا آغاز کر دیا۔ یہ ہے علم کلام کے ماہرین کا نظریہ، جو ہم اپنی تاریخ، اپنی دینیات کی کتابوں میں لکھتے ہیں اور اپنی کلاسوں میں اپنے طالب علموں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ کہ جو اس کائنات کے خالق کا انکار کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر یہ بات مان لیں کہ کائنات خلق کی گئی تو خالق کا وجود جو ہے اس کو تسلیم کرنا پڑ جائے گا۔ اس لیے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور جو چیز قدیم ہوتی ہے وہ خالق کی محتاج نہیں ہوتی، اس کو خلق نہیں ہے، وہ خلق ہوئی نہیں تھی، ہمیشہ سے تھی۔ تو وہ کائنات کو قدیم کہتے ہیں، لہذا فطر السماوات والارض اور فاطر السماوات والارض کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن فلسفی یہاں پر ایک اور نقطہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مادہ پرست کہتے ہیں کہ کائنات قدیم ہے اور کبھی خلق ہی نہیں ہوئی، یہ صرف ہٹ دھرمی میں اور خالق کائنات کے انکار میں کہتے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے اس بات کی، کوئی کائنات کے قدیم ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم سے مقصد فلسفی، یعنی فلسفیوں کا یہ قول ہے، ہم فلسفیوں کا قول نقل کر رہے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، فلسفیوں کا یہ قول ہے کہ بے شک کائنات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ خالق نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا خالق قدیم ہے، اور ہر متکلم بھی اس بات کا قائل ہے کہ کائنات کو خلق کرنا خود اللہ کی احتیاج نہیں تھی، بلکہ اس کا لطف و کرم تھا، مخلوق کی احتیاج تھی اس کا عدم سے وجود میں آنا، خالق کی احتیاج نہیں تھی۔ تو خیر وہ پھر ایک الگ بحث چھڑ جائے گی، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے کائنات کو اگر خلق کیا ہی تو یہ مخلوق پر اس کا لطف و کرم تھا، اور اس کا لطیف ہونا یعنی اس کا صاحب کرم ہونا، اس کا محسن ہونا، صاحب احسان ہونا اس بات کا متقاضی تھا کہ وہ کائنات کو اور عالم موجودات کو اور دیگر مخلوقات کو خلق کرے۔ اب جب یہ ہم نے مان لیا، یہاں پر متکلمین بھی متفق ہیں، فلسفی بھی متفق ہیں۔ اب متکلمین تو یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا جب اللہ نے آدم کے پردے کو چاک کیا اور مخلوقات کو خلق کیا، تو فلسفی یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا جو قدیم الاحسان ہے اور اس کی ذات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، تو وہ خدا کہ جو قدیم الاحسان ہے، دائم الفضل ہے، اور اس کے کرم کو، اس کے جود کو، اس کے لطف کو جاری ہونے کے لیے ایک عرصے توقف ہم کیوں تجویز کریں کہ ایک عرصہ ایسا گزرا جس کی ہمارے پاس پیمائش نہیں ہے، کہ جس میں اللہ تھا، صاحب کرم بھی تھا، صاحب جود و سخا بھی تھا، قدیم الاحسان بھی تھا، دائم الفضل بھی تھا، اس کے باوجود اس نے یہ کرم نہیں کیا کہ کائنات کو خلق کر دیتا۔ خدا جانے کتنے عرصے نہیں کیا، اس کے بعد کیا۔ تو ہم کس بنیاد پر اس بات کو تجویز کریں کہ اللہ نے آغاز تخلیق کے لیے کوئی عرصہ ایسا رکھا
کہ جس کو یا تو انتظار کہا جائے یا معاذ اللہ بے توجہی کہا جائے، تو کیا اللہ کے لیے ایسی باتیں تجویز کی جا سکتی ہیں؟ اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ہم کائنات کو کیوں قدیم نہ مان لیں۔ اب یہاں قدیم سے ان کی مراد وہ قدامت نہیں جو اللہ کے لیے ہے، بلکہ وہ قدامت کہ ہم یہ نہ تجویز کریں کہ کوئی عرصہ ایسا تھا جس میں کائنات اللہ نے نہیں خلق کی تھی۔ اب اس کے اوپر بہت تفصیلی بحث ہے، پھر یہ فلسفے اور کلام کی بحث ہو جائے گی، اس میں ہمیں زیادہ نہیں جانا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تھی کائنات موجودات، اگر تخلیق انسان لطف الہی ہے تو ایک عرصے تک کیوں نہیں؟ اس فلسفے پر جا کے ہمیں یہاں ٹھہرنا پڑتا ہے کہ پھر اس سے پہلے بھی وجود ہونا چاہیے۔ اب ایک چیز جو ہمارے سامنے ہے ہمارے مشاہدے میں وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض مومنین کہ جو امیر المومنین کے اس قول کو سامنے رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، وہ بعض استدلال پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ڈارون نے بہت سے ایسے ڈھانچے دکھائے کہ جو نہ مکمل انسان کے جسم کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، نہ مکمل بنمانوس کے، بلکہ دونوں کے بیچ میں ہے، تو بقول ڈارون کے یہ ایک ارتقائی عمل ہے، اس دوران پیدا ہونے والا انسان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ڈارون کو تو ہم مانتے نہیں، کیا یہ نہ مان لیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم سے پہلے بھی آدم تھے، آدم سے پہلے بھی بنی نوع انسان تھی، تو ممکن ہے ان کی شکل میں اور آج کے انسان کی شکل میں یہ تھوڑا سا فرق ہو۔ اسی طریقے سے ایک استدلال یہاں پر عقلی لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق کیا اور ان کی خلافت کا اعلان کیا، تو پوری قصے تو قرآن میں موجود ہیں، ہم مختصراً کہہ رہے ہیں، تو کیا ہوا تھا کہ ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ پروردگار تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر فتنہ و فساد کرے گا، یا زمین پر فتنہ و فساد کرتا ہے۔ اب کرتا ہے یا کرے گا، دونوں جملوں میں سے کچھ بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، کوئی بھی مفہوم قرآن کی آیات کے لے لیں۔ سوال یہ کہ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ ابھی تو آدم پیدا بھی نہیں ہوئے کہ یہ آدم کی اولاد جو ہے وہ زمین پر فتنہ و فساد کرے گی، جبکہ فرشتے خود اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تو صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ فرشتوں کا مشاہدہ معلوم ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کی تردید بھی نہیں کی کہ یہ کیسے تم نے کہہ دیا کہ فساد کرے گا، ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ تو کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لیکن اس بات کی تردید نہیں کی کہ یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو کہ یہ فتنہ و فساد کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ایک بات پیش کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک دلیل دی جاتی ہے اس معاملے میں کہ حضرت آدم سے پہلے دنیا میں انسان بستے تھے، کہ فرشتوں نے یہ کیسے کہہ دیا۔ تو اس طرح کی کمزور دلیلیں یا مضبوط دلیلیں، ہم مضبوط کہیں کمزور کہیں یہ بھی اس وقت ہم فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ بعض اعتبار سے مضبوط بھی ہے، بہت ہیں، لیکن چونکہ ابتدا میں ہم یہ بات کہہ چکے کہ آپ کے ماننے سے بھی آپ کے ایمان پر فرق نہیں پڑے گا، نہ آپ سے قبر میں پوچھا جائے گا کہ آدم سے پہلے انسان تھے یا نہیں تھے، نہ محشر میں اس کی پرسش ہونے والی ہے، لہذا اس اعتبار سے تو اس پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ اتنا سنجیدہ ہونے کی۔ لیکن ہاں، جو قرائن ہم نے آپ کے سامنے رکھے ان سے آپ خود ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں، اور وہ کچھ بھی نکالیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، لہذا ہمیں اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ آپ کیا نتیجہ نکالیں گے۔ ہاں، دونوں قرائن ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ نہ ہوں حضرت آدم سے پہلے انسان، اس کا قرینہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ واضح آیتیں اور حدیثیں نہیں ہیں، اور اس بات سے قرینہ ہے کہ بعض آیات کے ذریعے، بعض اقوال معصومین کے ذریعے اور بعض استدلال عقلی اور مشاہدہ قدرت کے ذریعے ہم اس بات کو
قبول بھی کر سکتے ہیں۔ والسلام وغیرہ کا کہیں نہ کسی نہ کسی طریقے سے ربط ہو جاتا تھا، یا اعمال کا کوئی نہ کوئی ربط تھا۔ یہ سوال اپنی نوعیت کا منفرد سوال ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا براہ راست ہمارے ایمان اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وہ ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس سوال کا بھی ایک ایسا جواب دیا جائے کہ جو موضوع ترین بھی ہو اور سیر حاصل بھی ہو۔ مولا اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ سامعین گرامی، آپ کے سوال اور ان کے جواب کے لیے آپ کی خدمت میں ہم موجود ہیں، اور اب جو سوال ہمارے سامنے لایا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا حضرت آدم سے پہلے بھی دنیا میں انسان بستے تھے؟ سوال ایک دفعہ پھر سنیں، کیا حضرت آدم سے پہلے بھی دنیا میں انسان بستے تھے؟ اب دیکھیے، یہ سوال جو اب تک سوالات ہم سے ہوتے رہے ہیں، نوعیت کے اعتبار سے ان سے بہت مختلف ہے۔ دیگر سوالات میں کہیں اصول دین، مثلا عدالت